السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ ہمارے تھم نیل پر دیکھ چکے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے متعلق ہے۔ بریسٹ کینسر کے متعلق آپ کو آج ہم وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ بریسٹ کینسر کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور اس کینسر میں مبتلا مریضہ اپنے مرض کو غذائی طور پر کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں، اس بریسٹ کینسر میں کن غذاؤں سے مریضہ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے جو صحیح طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے، اور جس نظریہ کے تحت ہم بریسٹ کینسر کی مریضہ کا علاج کرتے ہیں اس کے متعلق آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو فری وقت میں ضرور دیکھیں، سنیں، کیونکہ اس میں آپ کو ایسی بہت ساری معلومات دی جائیں گی جو کہ ہر فرد، مرد و خواتین کو علم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان الصحت 24 یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ الصحت 24 یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد آپ کو سستا معیاری علاج فراہم کرنا، آپ کو ایسی تدابیر، تراکیب اور علاج معالجہ بتانا جس پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی صحت و تندرستی کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ سکیں گے۔ تو ناظرین، کینسر کے مرض کو سمجھنے کے لیے کینسر کے متعلق یہ معلوم ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ یہ کینسر کا مرض کس قسم کا مرض ہوتا ہے، کون سی ایسی کیفیت جس میں انسانی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کو کینسر کا نام دیا جاتا ہے۔ کینسر انسانی جسم کی بنیادی اکائی خلیہ ہے جس کو سیل بھی کہتے ہیں۔ یہ سیل بنتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، نئے سیل بن جاتے ہیں۔ ان کی نمو، ان کی گروتھ ایک کنٹرول کے تحت ہوتی ہے۔ اگر ان خلیہ جات کی گروتھ ایب نارمل ہو جائے تو تب یہ خلیہ جات مل کر ایک کالونی بناتے ہیں جس کی انسانی جسم میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ خلیہ جات کی اسی بے لگامی کو اور ایب نارملی کو کینسر کہتے ہیں۔ تو اسی اصول کے تحت
انسانی جسم میں کسی بھی مقام میں کسی بھی عضو میں اگر یہ غیر ضروری ایب نارمل سیل بنتے ہیں تو اس عضو کے اندر کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جگر کے اندر بن جاتے ہیں تو جگر کا کینسر، معدہ اور انتڑیوں کے اندر بن جاتا ہے تو معدہ اور انتڑیوں کا کینسر، لنگز یعنی پھیپھڑوں کے اندر ہو جاتا ہے تو پھیپھڑوں کا کینسر، اسی طرح سکن کینسر۔ جتنے اعضاء ہیں انسانی جسم میں ہر عضو میں کینسر کا مرض ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مرض، ایک کیفیت وہ بریسٹ کینسر کی بھی ہے۔ بریسٹ کینسر کی جو سالانہ شرح اموات کہہ لیں کہ جو لوگ بریسٹ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تقریباً سالانہ 4.5 لاکھ اموات اس بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مردوں میں اس کی شرح بہت کم، 1000 بریسٹ کینسر کے مریضوں میں سے صرف 1 یا 2 مریض بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں جو کہ مرد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس بریسٹ کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بیماری کے جو مین بنیادی اسباب ہیں، کینسر جس وجہ سے انسانی جسم میں پیدا ہوتا ہے اور مریض اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نظام بنا رکھے ہیں جن کے تحت ہر نظام اپنے تئیں کارکردگی سر انجام دیتا ہے۔ تو اس بیماری کے پیدا کرنے سے متعلقہ جو نظام ہے وہ ایکسکریٹری سسٹم یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے انسانی جسم میں جس میں انسان کے جسم میں بننے والے فضلات کو خارج کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فضلات جسم انسانی کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جائیں تو ان کے ٹھہرنے کی وجہ سے جو خلیہ جات ہیں ان کی جو پیداوار ہے یا جو بناوٹ ہے اس میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ نیچرل طریقے سے نہ تو گرو کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی کارکردگی کو پورے طرح سے سر انجام دے پاتے ہیں۔ ان کے اندر، ان خلیہ جات کے اندر جینیٹک پرابلم بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، خلیہ کی ساخت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے ایب نارمل خلیہ جات بننا شروع ہو جاتے ہیں جن کی انسانی جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ایب نارمل خلیہ جات تیزی سے کالونی بناتے ہیں، اور یہ کالونی بالآخر کسی گلٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کسی غیر ضروری مائع کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور مریض کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ فضلات جب بریسٹ کے ٹیشوز کے اندر رکنا شروع ہوتے ہیں تو اس میں گلٹی، رسولی ٹائپ، لوتھڑا ٹائپ ایسی کوئی چیزیں بن جاتی ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ان کی بھی کچھ اقسام ہیں، ہر مریض کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ہر مریض کی بیماری کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔
تو بعض انتہائی سادہ ہوتی ہیں جن کی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی. ان کا سائز مٹر کے دانے جتنا 2 سینٹی، اور اگر یہ اس سے زیادہ بڑھتی ہیں تو 5 تک چلی جاتی ہیں. اس میں ابتدائی مراحل میں مریض کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، مریضہ کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کا بر وقت تشخیص نہ کروایا جائے، اس کی جانچ نہ کی جائے، یا اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ کینسر کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، موذی کینسر کی کیفیت میں بدل جاتا ہے. ناظرین، اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ مریضہ کے بریسٹ کے نپلز وہ اندر کو دھنس جاتے ہیں، بریسٹ کی جو شیپ ہے وہ اپنے اعتدال پر نہیں رہتی، مریضہ کے نپل سے بدبودار پانی، رطوبت، گاڑھا سیال مائع، رنگ ملا مائع یا خون جاری ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو لمپس بنتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، سکن پھٹ جاتی ہے، السر بن جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے. تو یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ مریضہ کے لیے بہت تکلیف والی اور پریشانی والی ہوتی ہے. اس کی جو ایلوپیتھک طریقہ کے مطابق تشخیص کی جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ، ڈیجیٹل ایکس رے، اور اس کے علاوہ اور کافی سارے سورسز ہیں جس کے ذریعہ سے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ بایوپسی جس میں اس کا کوئی پیس وغیرہ لیا جاتا ہے، اور یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ یہ گلٹی کس قسم کی ہے، یہ لمپس کس قسم کا ہے، خبیث قسم کا ہے یا عام قسم کا ہے. تو ناظرین، یہ اس کا جانچ کا ایک طریقہ ہے. خواتین کو اس بیماری کی جانچ خود سے بھی کرنا چاہیے. جب مینسز پیریڈ ختم ہوتے ہیں تو تب مریضہ کو اپنے بریسٹ، چھاتیوں کو اچھے طرح سے چیک کرنا چاہیے. چھاتی کی اوپر والی سکن کو ایسے دائرہ نما دباؤ ڈال کر ہاتھوں کی ان انگلیوں کے ذریعے چیک کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی غیر ضروری کوئی گلٹی، کوئی گوشت کٹھا ہوا کوئی لوتھڑا ٹائپ کوئی ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کریں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے کسی معالج سے رابطہ کریں. ناظرین، یہ ساری علامات، یہ سارے طریقے، ان کے ذریعہ سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ اس بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار تو نہیں ہیں. وہ عورتیں جو سنیاس یعنی جن کا مینوپوز سیزن شروع ہو جاتا ہے، ان میں کافی چانسز ہوتے ہیں اس کے بننے کے، اس کینسر کے. وہ خواتین جن کی فیملی میں کوئی ایسے فرد جن کو پہلے آلریڈی اس کینسر کا مرض ہو اور آگے والے کسی فرد کو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی والدہ کو ہے تو اس کی بیٹی کو بھی یہ کینسر ضرور ہوگا، لیکن اس کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے مرض میں اگر کوئی مریض مبتلا ہے
اس مرض کا کوئی شکار ہے تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں؟ احتیاطی تدابیر میں سب سے جو پہلی جو نمبر 1 پہ ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بریسٹ پر کوئی غیر ضروری دباؤ نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا، آپ کو ایسی غذائیں جو اس کی بڑھوتری میں یا اس کی نمو میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان سے مکمل کلی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی غذاؤں کو اپنائیں جن کے استعمال کرنے سے آپ کے اس مرض میں کمی ہو۔ فاسٹ فوڈ، گوشت جتنی بھی اقسام کا ہے وہ اس بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے۔ انڈا اس بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، بائل کیا ہوا یا فرائی کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جو بادیت زدہ غذائیں ہوتی ہیں جیسا کہ بھنڈی، جن کے اندر لیس ہوتی ہے اور جو جلد ہضم نہیں ہو پاتی، جو جسم میں ٹھہراؤ کا سبب بنتی ہیں، جیسا بھنڈی، اروی، دال ماش، اس طرح کی جو غذائیں ہیں ان سے مکمل بریسٹ کینسر کے مریضہ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جو غذائیں مریضہ کے لیے استعمال کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ کریلا بہترین غذا ہے، سبزی ہے، اس کو استعمال کریں، اس کا پانی نکال کر مریضہ استعمال کرے اور سبزی کے طور پر استعمال کریں۔ توری، ٹنڈے اور کدو یہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ عام گھی کی بجائے آپ کوکنگ آئل اچھی کوالٹی کا وہ استعمال کریں، یا زیتون کا جو تیل ہے سب سے بیسٹ ہے، اس میں سالن تیار کر کے استعمال کریں۔ سرخ مرچ کی جگہ آپ کالی مرچ استعمال کریں، اور تیار شدہ سالن میں آپ زیرہ سفید کا لازمی طور پر استعمال کریں۔ اگر ان غذاؤں پر آپ اور اس طریقہ پر آپ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنی اس موذی بیماری کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ناظرین، اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جو علاج ہمارے سینٹر پر کیا جاتا ہے، جس طرح ہم اپنے مریضوں کو اس بیماری سے بچاتے ہیں، جس طریقہ سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسانی جسم کے اندر بہت سارے نظام ہیں۔ ان میں سے ایک ایکسکریٹری سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں انسانی جسم میں بننے والے، رکنے والے، داخل ہونے والے فضلات کو خارج کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فضلات، یہ غیر ضروری مادہ جات انسانی جسم سے اچھے طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے امراض جنم نہیں لیتے، اور اگر یہ غیر ضروری مادہ جات انسانی جسم میں ٹھہرتے ہیں تو یہ کینسر کے علاوہ اور کئی امراض کو جنم دیتے ہیں۔ ناظرین، انسانی جسم میں گلینڈز کا ایک پورا نظام ہے، اور ان گلینڈز کے ذریعہ سے بہت سارے ہارمون بنتے ہیں۔ اگر ان گلینڈز کا نظام ڈسٹرب ہو جائے تو ہارمون کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بعض مریضہ کو ایسٹروجن تھراپی دی جاتی ہے تو تب وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے طریقہ علاج کے مطابق
اس ایکسکریٹری نظام کو درست کیا جاتا ہے اور رکے ہوئے غیر ضروری خلیہ جات میں جو مواد ہیں یا جو غیر ضروری خلیہ جات بن چکے ہیں، جو ایک کالونی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک ٹیومر یا گلٹی ریسولی بن جاتے ہیں، ان کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو جسم انسانی سے خارج کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی یہ ریسولیز ہوتی ہیں، گلٹیاں ہوتی ہیں، یہ خواہ وہ لمف نوڈس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یا وہ بلڈ ویسلز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جن کے ذریعہ سے، جن کے واسطہ کے ذریعہ سے ان کو غذائیت ملتی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح ان کی جو غذائیت ہے، جس مادہ کے ذریعہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں، وہ روک دیا جاتا ہے اور اس مادہ کا جسم سے تنقیہ کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، تو تب مریض کا یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں جو یہ غلط مفروضہ جات، نظریات، مایوس کن باتیں پھیلائی جا چکی ہیں کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے، جب مریضہ کو ایک بار ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، تو ناظرین اس کا علاج ممکن ہے، اس کا علاج آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مریضہ اس بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار ہے تو آپ اللہ پر یقین رکھ کر ہم سے رابطہ کریں، اپنی بیماری کی کیفیت بتائیں، اپنے میڈیکل رپورٹس ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے اس مرض کا بھی علاج ہوگا اور آپ صحت و تندرستی والی زندگی ہمیشہ کے لیے گزاریں گے۔ آپریٹ کروانے سے پہلے ایک بار ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔